تمام حضرات مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، قرۂ کرام، مشائخ اعظام، معززین علاقہ، میرے طالب علم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مدرسہ ریحان القرآن میں عزت مآب جناب قاری بلال معاویہ صاحب کے دعوت پر میں اور آپ یہاں جمع ہیں اور اتحاد القرہ کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ آج قاری صاحب نے پروٹوکول کچھ ایسا بنا دیا ہے کہ سامعین اور مقررین کے درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہمارے بیچ یہ گیپ جو ہے یہ نظریات کا گیپ نہ ہو جائے، جگہ کا گیپ چلیں گزارا ہے، گوارا ہے، کہیں سوچ کا گیپ نہ آ جائے، نظریات کا گیپ نہ آ جائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ یک زبان ہو کر، ایک نظریے کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت ماحول سجایا ہے، بہت عظیم پروگرام بنایا ہے اور بہت ہی خوبصورت عنوان بھی رکھا ہے۔ میں کوشش کروں گا اسی عنوان کو لے کر بہت مختصر وقت میں آپ دوستوں سے مخاطب رہوں۔ پیغام قرآن کانفرنس، کیا عنوان ہے جی؟ کیا عنوان ہے جی؟ پیغام قرآن کانفرنس۔ میرے خیال میں آپ آرام فرما رہے ہیں، جو ساتھی آرام فرما رہے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ، جو ساتھی جاگ رہے ہیں وہ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ چلیں الحمدللہ، اب میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ بہرحال کوشش کیجئے گا میری طرف مخاطب، میں آپ سے جب تخاطب کر رہا ہوں تو آپ حضرات میری طرف ہی متوجہ رہیں، اور میں انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ بار بار سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ کہنے کی جسارت نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کو پریشان کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ میں بہت ہی مختصر وقت میں عنوان کے ساتھ چلوں گا۔ کانفرنس کا عنوان ہے پیغام قرآن کانفرنس۔ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کی بات کیا ہے؟ قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ قرآن کا مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ قرآن کہاں اترا تھا؟ کیسے اترا تھا؟ اور کیسے ہم تک پہنچا ہے؟ یہ ایک بڑا طویل سفر قرآن پاک کی حقیقت ہم تک پہنچی ہے، بڑا طویل سفر کر کے ہم تک پہنچی ہے۔ قرآن کا پیغام ہدایت ہے۔ قرآن کا پیغام کیا ہے جی؟ قرآن کا پیغام ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن ہدایت دینے آیا تھا، یہ قرآن روشنی دینے آیا تھا، یہ قرآن نور دینے آیا تھا، یہ قرآن ہمیں سنبھالنے آیا تھا، یہ قرآن ہمیں اٹھانے آیا تھا، یہ قرآن ہمیں بنانے آیا تھا، یہ قرآن ہماری سوچ بنانے آیا تھا، یہ قرآن ہماری فکر بنانے آیا تھا، یہ قرآن ہمیں نظریہ دینے آیا تھا، یہ قرآن ہمارے معاشرے کو بنانے آیا تھا، ہماری اجتماعی زندگی کو بنانے آیا تھا، ہماری انفرادی زندگی کو بنانے آیا تھا، میرے گھر کے ماحول کو دیکھنے آیا تھا، میری بازار کو سجانے آیا تھا، میری مسجد کو بارونق بنانے آیا تھا۔ یہ قرآن میدان جہاد میں علم جہاد بلند کرانے کے لیے آیا تھا۔ یہ قرآن ظالم کا ظلم، اس کو ظالم کہنے آیا تھا۔ قرآن مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آیا تھا۔ قرآن شرک کی اڈے ختم کرنے آیا تھا۔ قرآن توحید کا علم بلند کرنے آیا تھا۔ قرآن بدعت و رسومات کو ختم کرنے آیا تھا۔ قرآن سنت کا راج قائم کرنے آیا تھا۔ قرآن عرب کے معاشرے میں آیا اور وہ معاشرہ بھی ایسا، توحید سے واقف نہیں تھے، انصاف سے واقف نہیں تھے، صلح جانتے نہیں تھے، سچائی سے نہ بلد تھے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کی زبان کہتے ہوئے انہیں آر محسوس ہوتی تھی۔ ڈنڈے کی زبان، تلوار کی زبان، نیزے کی زبان، جنگ کی زبان، لڑائی کی زبان، اور ایک دوسرے کو تخت اور طاقت اور قوت اور پاور کی زبان، سیاست کی زبان اور اپنے آپ کو اونچا کرنے کی زبان سمجھ آتی تھی۔ پیار کی زبان، اخوت کی زبان، محبت کی زبان، سچائی کی زبان انہیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حق پر ہوتے ہوئے اگر کوئی ان کے آگے جھک جاتا تھا کہتے تھے بزدل ہے، ہمارے آگے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتا تھا، اور جو ناحق پر ہوتے ہوئے بھی ڈٹ جاتا تھا لوگ کہتے تھے بہادر ہے۔
गोश्त खाने को दिल करता था, जिंदा जानवर काट के खा जाते थे। जानवर को ज़िबा करना भी वो अपने लिए आर महसूस करते थे। आज के दौर में एक नारा लगाया जाता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इनको पता नहीं है कि तुमने उस वक्त अपनी आंख खोली थी जब तुम्हें कोई पहचानता नहीं था, जब तुम्हें कोई औरत समझने के लिए तैयार नहीं था, और जब कोई तुम्हारी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं था, जब तुम मखसूस अय्याम तुम्हारे आते थे, तुम्हें जंगल में भेज दिया जाता था, जब तुम्हारे ऊपर इद्दत का वक्त गुजारना होता था, तुम्हें काल कोठरी के अंदर कैद कर दिया जाता था, और बैतुल्लाह के अंदर 360 बुतों को सजाया हुआ था। एक अल्लाह की तौहीद का ऐलान करने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैं आपको एक दास्तान का एक खाका सुना रहा हूँ, कुरान मजीद की अंदाज समझाना चाहता हूँ, कुरान मजीद का पैगाम बताना चाहता हूँ। कुरान ने उनको कैसे उठाया, कुरान ने उनको कैसे जगाया, कुरान ने उनको कैसे संवारा, कुरान ने उनकी कैसी तरबियत की, कुरान ने उनको कहां से कहां पहुंचाया, कुरान ने उनका पैगाम कैसे उनके दिलो दिमाग में रचाया बसाया, कुरान ने उनकी जिंदगी को कैसे बनाया। इनफरादी जिंदगी भी बन गई, इज्तिमाई जिंदगी भी बन गई, मस्जिद की जिंदगी भी बन गई, बाजार की जिंदगी भी बन गई, अदालत की जिंदगी भी बन गई, हरम की जिंदगी भी बन गई। बाजारों में लूट मार खत्म हो गया, अपनाइयत आ गई, मोहब्बत आ गई, दस्तूर आ गया, कानून आ गया, उसूल आ गए, ज़ाब्ते आ गए, नबी की इत्तिबा आ गई, नबी की फर्मा बरदारी आ गई। वो मुआशरा जो जानवरों का मुआशरा तसव्वुर किया जाता था, वो मुआशरा जहां पर हकीकत को पहचानने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, और जहां पर जुल्मत थी, अंधेरा था, जहां पर नाइंसाफी थी, जहां पर जुल्म था, ऐसे माहौल में अल्लाह के पाक पैगंबर खड़े हुए और खड़े होकर एक नारा लगाया था। और वो नारा क्या था? हकीकत का नारा था। वो नारा क्या था? आसमान का नारा था। वो नारा क्या था? एक नजरिया था, एक तूफान था, एक तहरीक थी, एक अजमत थी, और कुरान की सूरत में आई थी। जिब्राइल लेके उतरा था, पाक पैगंबर ने उसे संभाला था, और फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में कदम रख रहे थे, अल्लाह ने बहुत सारी जिम्मेदारियां अता फरमा दी। उन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी इस अनपढ़ कौम को अल्लाह का कुरान पढ़ना भी थी। इस अनपढ़ कौम को कुरान की तिलावत करने के बाद कुरान समझाने की भी थी। उन जिम्मेदारियों में से कुरान पढ़ाने के बाद उनका तज़किया करना भी जिम्मेदारी नबुव्वत में था। फिर उनके अखलाक को बनाना भी पैगंबर की जिम्मेदारियों में था। और वो मुआशरा जो अनपढ़ था, वो मुआशरा जो उम्मी था, वो मुआशरा जो पता नहीं कौन से दुनिया के अफसानों के अंदर खोया हुआ था, उस मुआशरे को मेरे पाक पैगंबर ने एक एक को पकड़कर अपने सामने बिठाया। कोई किस कबीले से उठा, कोई किस कौम, उनके औसाफ गिनवाए हैं कुरान मजीद ने, उनका तारुफ करवाया है कुरान मजीद ने, उनका अंदाज बताया है। कुरान मैं और आप एक पहलवान की हैसियत से पहचानते, कुरान ना आता जनाब उस्मान को एक बिजनेसमैन की हैसियत से पहचाना जाता, कुरान ना आता जनाब अलीजुल मुर्तजा को एक दरवेश की हैसियत से पहचाना जाता, कुरान ना आता खालिद इब्न वलीद को एक पहलवान के तसव्वुर में देखा जाता। लेकिन ये कुरान आया, इस कुरान ने जिंदगी बदली। ये कुरान आया, इस कुरान ने निस्बत को बदला। ये कुरान आया, इनके अंदाज को बदला। ये कुरान आया, ईमान को बदला। कुरान आया, इकाल अता किया, अजमत अता की, पैगाम अता किया, नजरिया अता किया, सदाकत अता की, अमानत अता की, दयानत अता की, शराफत अता की, असमत अता की, किरदार अता किया, संवारता चला गया, बनाता चला गया, उठाता चला गया। सहाबा उठते चले गए, बनते चले गए, संवरते चले गए, असमतों में आते चले गए। कोई नहीं जानता था अरब के बद्दू की हैसियत से अरब में रहते थे। कुरान को सीने से लगाया। पाक पैगंबर जब दुनिया से उठे, पाक पैगंबर जब दुनिया से गए हैं, 64,65,000 मुरब्बा मील पर कुरान का पैगाम पहुंचा, कुरान की असमत पहुंची, कुरान का नजरिया पहुंचा, कुरान का अंदाज पहुंचा, कुरान का पैगाम पहुंचा, कुरान का किरदार पहुंचा, कुरान की आवाज पहुंची, और ऐसी पहुंची कि 1400 साल गुजर चुके हैं। आज भी असहाबे मोहम्मद का अंदाज भी मौजूद है, असमत भी मौजूद है, पैगाम भी मौजूद है, सीरत भी मौजूद है, पैगाम भी मौजूद है, नजरिया भी मौजूद है, असमत भी मौजूद है, नजरिया भी मौजूद है, किरदार भी मौजूद
موجود ہے, سیرت بھی موجود ہے, اجتماعیت بھی موجود ہے, امانت بھی موجود ہے, صداقت بھی موجود ہے, امانت بھی موجود ہے, دیانت بھی موجود ہے. صحابہ کرام کے متعلق, پیغمبر کے متعلق آپ کو جو سوال کرنا ہو قرآن اٹھاؤ, الف لام سے شروع کرو, والناس تک پہنچو, سوال کرنا تمہارا کام ہے, جواب دینا اللہ کے قرآن کا کام ہے. آپ حضرات جاگ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, موجود ہیں. یہ قرآن پیغام ہے کس بات کا؟ حقیقت کا. یہ قرآن پیغام ہے کس بات کا؟ ہدایت کا. یہ قرآن پیغام ہے کس بات کا؟ عظمت کے نظریے کا. یہ قرآن پیغام ہے رب کے وجود کا. یہ قرآن کلام ہے رب کی عظمتوں کا. قرآن اٹھاؤ, سینے سے لگاؤ, قریب آؤ, قرآن کو پڑھو. یہ قرآن آپ کو پہلو کے احوال بھی بتاتا ہے, آنے والوں کی صورتحال بھی بتاتا ہے, دور حاضر بھی بتاتا ہے, ماضی بھی بتاتا ہے, استقبال بھی بتاتا ہے, مکہ بھی بتاتا ہے, مدینہ بھی بتاتا ہے, بدر بھی دکھاتا ہے, احد کا منظر بھی دکھاتا ہے, تبوک کی صورتحال پہ واضح کرتا ہے, مسجد نبوی کا منظر بھی دکھاتا ہے, مکہ کی گلیاں بھی دکھاتا ہے, اصحاب محمد کا کردار بھی بتاتا ہے. حقیقت یہ ہے میں اور آپ قرآن سے دور ہوئے, میں اور آپ قرآن سے رسمن تعلق لے کے بیٹھے ہیں, میں اور آپ قرآن کے ساتھ نسبت تو رکھتے ہیں, لیکن جو نسبت اصحاب محمد نے قرآن سے جوڑی وہ نسبت میری اور آپ کی بہت کمزور ہے. تلاوت کی حد تک, قسم کی حد تک, قرآن کو چھونے کی حد تک, برکت حاصل کرنے کی حد تک. قرآن صرف برکت کے لیے نہیں آیا تھا, قرآن قسم کے لیے نہیں آیا تھا, قرآن مجھے اور آپ کو سنوارنے آیا تھا, قرآن مجھے اور آپ کو بنانے آیا تھا, قرآن مجھے اور آپ کو عظمت دینے آیا تھا, قرآن مجھے اور آپ کو اٹھانے آیا تھا. گر رہے ہیں, پڑے جا رہے ہیں, گرتے جا رہے ہیں, ذلیل ہوتے جا رہے ہیں, راستہ نہیں ملتا. پیغام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرے قریب آؤ, عظمتیں تمہاری دوبارہ کر کے دکھا دوں گا میں. فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں, برما میں ہمیں پیٹا جاتا ہے, دنیا کے کونے کونے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہے تلاوت کی حد تک, اور وہ بھی ہم سے ہضم نہیں ہوتی. حافظ قرآن تلاوت کرتا ہے, سامعین ہم سب مل کر ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں. آج 2 منٹ زیادہ لے لیے, 5 منٹ زیادہ لے لیے, آدھا گھنٹہ پڑھنا تھا, پون گھنٹہ ہو گیا. لہجہ ٹھیک نہیں ہے, تلفظ ٹھیک نہیں ہے, کپڑے ڈھنگ کے نہیں پہنتا, سلام کرنے کا طریقہ نہیں آتا, الیک سلیک کے اصولوں سے واقف نہیں ہے, بازار کو نہیں جانتا, مارکیٹ کو نہیں جانتا, معاشرے کو نہیں جانتا. میں کہتا ہوں آپ نے حافظ قرآن کو اہمیت نہیں دی ہے, حافظ قرآن کو مقام نہیں دیا ہے. اگر دیا ہوتا, جس کے سینے میں 6666 آیاتیں رب کی موجود ہیں, اس کے پاس انداز بھی ہے, آواز بھی ہے, نظریہ بھی ہے, کردار بھی ہے, عظمت بھی ہے, صداقت بھی ہے, دیانت بھی ہے, شرافت بھی ہے, ایمان بھی ہے, ایقان بھی ہے, اصول بھی ہے, ضابطے بھی ہیں, پالیسیاں بھی ہیں. ذاتی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, گھر کا ماحول ہو, باہر کا ماحول ہو, بازار کا ماحول ہو, مسجد کا منظر ہو, حافظ قرآن کے پاس بیٹھ, وہ تجھے بتائے گا عظمت کیا ہوتی ہے, کامیابی کیا ہوتی ہے, رب کا وجود کیا ہوا کرتا ہے. ہم نے اہمیت ہی نہیں دی ہے. ہم سمجھتے ہیں ان ملاؤں کے پاس رکھا ہوا کیا, یہ ڈاکٹر ہی نہیں بنتے, یہ وکالت نہیں کرتے, ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے, دنیاوی علوم سے واقف نہیں ہے. ایک بات سنا کر اپنی بات سمیٹتا ہوں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ واقف ہیں؟ جو واقف ہیں ہاتھ اٹھا دیں. مولانا عبید اللہ سندھی سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. قرآن کو اٹھایا, سینے سے لگایا, پڑھنا شروع کیا, سمجھنا شروع کیا, سمجھتے چلے گئے. رب نے مقام دیا, امام انقلاب بنا دیا. ایک جگہ پہنچے, دوستوں نے کہا کہ حضرت
آج کا ماحول یہ ہے کہ آپ نے قرآنی علوم پر بات کرنی ہے. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس دنیاوی علوم نہیں ہے. آپ ان کو سمجھائیے. مولانا تشریف لائے, مولانا نے کہا آپ کو وکالت کا شعبہ چاہیے, آپ لے جاؤ. آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, آپ لے جاؤ. آپ کو پولیس میں جانا ہے, آپ چلے جاؤ. آرمی جوائن کرنی ہے, آپ چلے جاؤ. دنیاوی علوم حاصل کرنے ہیں, آپ لیتے چلے جاؤ. لیکن جس کے پاس قرآن ہے اسے تانا مت دو. میں آپ سے بھی کہتا ہوں, ڈاکٹر بننا ہے شوق سے بنیے, وکالت کرنی ہے شوق سے کیجئے, آرمی میں جانا ہے شوق سے جائیے, سولجر بننا ہے شوق سے جائیے, پریزیڈنٹ بننا ہے شوق سے جائیے, پولیٹیشن بننا ہے شوق سے بنیے. لیکن ہمیں اس نظر سے مت دیکھیے. آپ کی رہنمائی اسی علم کے اندر ہے جو رب نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے. مولانا عبید اللہ سندھی نے فرمایا, میں کہتا ہوں لوگ تانا دیتے ہیں مولوی وکالت کیوں نہیں سیکھتا, مولوی ڈاکٹر کیوں نہیں بنتا, مولوی انجینئر کیوں نہیں بنتا, مولوی جدید علوم کیوں نہیں حاصل کرتا. مولانا نے کہا میرا سوال ہے کہ ڈاکٹر حافظ قرآن کیوں نہیں بنتا. میرا سوال ہے آپ کا بیورو چیف قرآن کیوں نہیں پڑھتا, آپ کا آرمی آفیسر قرآن کیوں نہیں پڑھتا, آپ کا پولیٹیشن قرآن کیوں نہیں پڑھتا. جس دن آپ کے تمام شعبوں میں کام کرنے والوں نے پہلے قرآن پڑھ کے بعد میں دیگر شعبوں میں جا کر اپنی سروسز دینی ہے, مولانا کہتا ہے میرا دعویٰ ہے دنیا میں انقلاب آ جائے گا. آپ کے سارے شعبے جو چوروں کے پاس ہیں وہ حفاظ کے پاس آ جائیں گے. آپ حضرات نے جو بھی کرنا ہے آپ کیجئے, لیکن قرآن پڑھیے, قرآن کو سمجھیے. ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کے نام پر ہم غیرت تو اتنی کرتی ہیں کہ لاہور میں ایک خاتون نے حلوہ لکھا ہوا لباس پہنا, ہم اسے قتل کرنے دوڑ پڑے قرآن کے نام پر. اور قرآن سے جاہل اتنے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے حلوہ لکھا ہوا یا قرآن لکھا ہوا ہے. میرے بزرگوں, میرے نوجوان دوستوں, میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں ان کی خدمت میں, ان کے توسط سے آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, قرآن کے نام پر غیرت ضرور کیجئے, لیکن پہلے قرآن کو سمجھیے کہ تو ہم سے چاہتا کیا ہے. ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے, قرآن کے تقاضے کیا ہیں. ہم سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا پڑھا ہے. ہم سورہ بقرہ پڑھ جاتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا ہے. ہم نے سورہ نساء پڑھ جاتے ہیں, ہماری عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا سورہ نساء کے اندر میں تیرے رب نے تیرے لیے کتنے حقوق بیان کیے ہیں. کاش روڈ پر آنے سے پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھ لیتی, تجھے پتہ چلتا رب نے تجھے سارے حقوق عطا کیے ہوئے ہیں. لیکن ہم بھی تو انہی فلاسفر سے دین سیکھنا پسند کرتے ہیں نا, انہی ممی ڈیڈی فلاسفر سے جن کو گھر میں دال کوئی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں سارا قصور مولویوں کا ہے. کسی چوک چوراہے پر کوئی کتا ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے, دوسرے دن فلسفے جھاڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر, مولویوں نے یہ کیا, مولویوں نے یہ کیا, مولوی نے ایسا کیا, مولویوں نے ویسا کیا. میرے بزرگوں, مولویوں نے وہ کام کیا ہے کہ آپ کی 1000 نسلیں یاد رکھیں گی. مولویوں نے 1400 سال سے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگایا, لفظوں کو محفوظ کیا, معنی کو محفوظ کیا, مفہوم کو محفوظ کیا. آج بھی قرآن موجود ہے تو ان بوریہ نشینوں کی وجہ سے ہے. اور انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. جو چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا بلند کریں, ہم اپنا کام کریں گے. ہم قرآن سے ہم نے تعلق جوڑا تھا, ہم تعلق رکھیں گے, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے. آپ کا کام ہے ہم پر تنقید کرنا, ہمارا کام ہے آپ کی تنقید اپنے سینے پر ہم برداشت بھی کریں گے, اور مسکراتے چہروں کے ساتھ سر فخر سے بلند کر کے اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے, اور رب سے کہہ دیں گے ربا ہر مشکل ہم نے برداشت کی ہے, لیکن تیرے قرآن کو ہم نے کبھی پست نہیں کی ہے. آپ حضرات قرآن کا ساتھ دو گے, قرآن کے قریب آؤ گے, قرآن کو پڑھو گے, قرآن کو سمجھو گے, مدارس والوں کے ساتھ جڑو گے, اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں نے ٹوٹے پوٹے بے ربط سے جملے کہے ہیں,
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نوجوان دوستوں کو، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے خاندانوں کو، میرے فیملی کے لوگوں کو، اہل پاکستان کو، اہل وطن کو، دنیا کے چپے چپے پر موجود تمام مسلمانوں کو اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں شمار فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.